الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. یہ ارشد بھائی اس کے بعد والا جو رکوع ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، رکوع نمبر 4، آیت کریمہ نمبر 22 ہے. بس ٹھیک ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ. الا ما قد سلف، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ بڑی بے حیائی ہے، ومقتا اور گھناؤنا عمل ہے، وساء سبیلا اور بے راہ روی کی بات ہے. سب سے پہلے تو ہم ربط کی طرف آتے ہیں. ما قبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ، اور بالکل واضح بھی ہے کہ اس سے پہلی والی آیات کے اندر ہم نے عورتوں پر مردوں کے جو حقوق تھے اس کے حوالے سے پڑھا تھا، اور پھر اسی کے اندر بھی تھا، اور عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے، اسی کے ساتھ ملتا جلتا نکاح حوالے سے، یعنی کن عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کن کے ساتھ نہیں، مقام ہے جہاں بڑے تفصیل کے ساتھ جو محرمات ہیں، 4 طرح سے حرام عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان محرمات کا تفصیلی تذکرہ ہے. اور اس میں سب سے پہلے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آغاز فرمایا. اور قبل از اسلام عربوں کے اندر جو خرابی موجود تھی کہ وہ میراث کے اندر اپنی جو سوتیلی والدہ ہے اس کو بھی اسی طرح تقسیم کرتے جس طرح باقی میراث، جس طرح وہ باپ کے بعد اس کی میراث وہ بیٹوں کو ملتی، تو اسی طرح جو سوتیلی ماں تھی اس کے ساتھ بھی جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ نکاح کر لیتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، تم نکاح نہ کرو. اور یہاں ہی نکاح کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ نکاح ہے یہ قرآن کریم میں 23 بار آ چکا ہے، اور نکاح کا لفظ قرآن کریم میں 2 معانی کے لیے آتا ہے. اس کا ایک معنی ہے عقد نکاح، جو نکاح کیا جاتا ہے، آپس میں جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی نکاح بولتے ہیں. اور نکاح کا لفظ قرآن کریم کے اندر جمع کے لیے صحبت کے معنی میں بھی آتا ہے. سورہ بقرہ ہی کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کر لے. اور وہاں نکاح کا جو معنی ہے وہ جمع کے معنی میں ہے کہ نکاح بھی ہو اور اس کے بعد صحبت بھی ہو.
اس کے بعد وہ پہلے وہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پہلے شوہر کے لیے وہ بیوی حلال ہو جاتی۔ اب قرآن کریم میں نکاح کا جو لفظ ہے، اردو میں جو ہم نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے 3 طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ ایک ناکحہ کا لفظ ہے اور ایک انکحہ کا لفظ ہے۔ ایک یعنی مجرد سے ہے، ایک مزید سے ہے، اور ایک زوجہ کا لفظ ہے۔ تو نکاح کے معنی تو ہیں اپنا نکاح کرنا، یعنی وہ عقد جو زوجین میں قرار پاتا ہے، میاں بیوی کے اندر جو عقد ہوتا ہے اس کو نکاح کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق صرف جو مکلف مخلوق ہے اس کے ساتھ ہے، یعنی انسانوں اور جنوں کے درمیان نکاح ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر نکاح کا تصور نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، یہ اسی نکاح کے معنی میں ہے کہ تم نکاح کرو۔ اور دوسرا جو لفظ انکحہ کا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں ہم پڑھ چکے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے تم نکاح نہ کراؤ، یعنی دوسرے کے مشرک سے نکاح کرنا یا دوسرے کو نکاح میں لینا۔ اور تیسرا جو لفظ ہے وہ زوجہ کا لفظ ہے۔ زوج کہتے ہیں عربی میں جوڑے کو، شوہر، بیوی اور ساتھی، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو جن حیوانات میں نر اور مادہ دوسری اشیاء ہیں ان میں جو جفت ہوتا ہے اسے زوج کہتے ہیں۔ اور زوجہ کا اصل معنی ہوتا ہے نکاح اور نکاح کے بعد رخصتی، یعنی صرف نکاح کو تزوج نہیں کہتے، نکاح اور اس کے بعد رخصتی کرانا، رخصتی سے پہلے کے لیے یہ زوجہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جن کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کرا دیا تھا، بعد میں انہوں نے طلاق دے دی، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں زوجناکہا، ہم نے حضرت زینب کو آپ کی تزوج میں دے دیا، آپ کے نکاح میں دے دیا۔ تو یہ 3 طرح کے لفظ، یعنی نکاح کا لفظ، انکاح کا، انکحہ کا اور زوج کا لفظ آ چکا ہے قرآن کریم میں، اور لفظ نکاح یہ 23 بار آ چکا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا، تم نکاح نہ کرو، ماں ان عورتوں کے ساتھ نکاح نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپ دادوں نے۔ آبا اب کی جمع ہے، اور یہ جو ابن کا لفظ ہے، اور اسی کے ساتھ ہم یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں امن کے لفظ کو بھی، تو آبا یہ اب کی جمع ہے، اور باپ کے لیے قرآن کریم میں 2 الفاظ آئے ہیں، ایک والد کا لفظ ہے، والد کے مقابلے میں والدہ ہے، یہ لفظ بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو والد یہ حقیقی باپ کو کہا جاتا ہے، جس کا بندہ بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، تو والد حقیقی والد۔ اسی طرح والدہ یعنی جننے والی جو حقیقی والدہ ہے، اس کے معنی وہ ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو اب کا لفظ ہے تو یہ حقیقی باپ کو بھی بولا جاتا ہے، دادا پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، پر دادا پر بھی بولا جاتا ہے، اوپر تک جتنے ہیں سب پر یہ لفظ آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ۔ تو یہ جو اب کا لفظ ہے تو یہ باپ، دادا، پردادا سب پر بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 117 بار یہ مادہ آ چکا ہے اب کا۔ اسی طرح ماں کے لیے 2 الفاظ اور والدہ، تو والدہ صرف حقیقی ماں، اور کا لفظ یہ ماں، دادی، پردادی اور اسی طرح نانی، اوپر تک سب کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ 37 بار قرآن کریم کے اندر لفظ آ چکا ہے۔ فرمائے تم نکاح نہ کرو، ماں نکاح آباؤکم، ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے باپ دادوں نے۔ اب اس میں سارے آ گئے، یعنی صرف حقیقی باپ نہیں بلکہ تمہارے باپ دادا۔ نکاح وہ نکاح کر چکے ہوں، ماضی کا صیغہ ہے، کسی بھی وقت وہ نکاح کر چکے ہوں تو باپ کی جو منکوحہ ہے وہ بھی حرام، دادا کی منکوحہ بھی حرام، اوپر تک جتنے ہیں سب۔ الا ما قد سلف، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، پہلے جو گزر چکا ہے، جو ہو چکا ہے تو وہ ہو چکا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اگر کسی نے اس طرح کا نکاح کیا ہے تو اس کی جو اولاد ہے وہ اسی سے ثابت النسب ہوگی۔ انہ کان فاحشہ، یہ جو لفظ ہے
فاحشہ کا لفظ، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے مقتا، اور تیسرا لفظ ہے ساء سبیلا، 3 الفاظ ہیں۔ فاحشتن اس برائی کو کہا جاتا ہے جو عقلی بے حیائی، عقل جس کو بے حیائی برائی سمجھے اسے فحش کام کہا جاتا ہے۔ اور مقتا یہ شرعی جو برائی ہوتی ہے، شرعی قباحت جس کے اندر موجود ہو، یعنی کسی شخص کو برائی کا مرتکب دیکھ کر اس سے بغض رکھنا، تو اسے کہا جاتا ہے مقت۔ سبب بغض قرآن کریم میں ہے کبر مقتا عند اللہ، سخت مبغوض ہے اللہ کے نزدیک۔ تو میم قاف تا اس کے معنی ہوتے ہیں جس چیز کے اندر شرعی کوئی قباحت پائی جائے، اور اس کے بعد ساء سبیلا برا راستہ، اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو عرفن برا کہا جائے، معاشرے میں جس راستے کو برا کہا جائے۔ تو یہاں فاحشہ سے اشارہ اول کی طرف، یعنی وہ چیز جس کے اندر عقلاً قباحت موجود ہے۔ تو اس چیز کے اندر باپ کی جو منکوحہ ہے، باپ نے جس سے نکاح کیا ہے، باپ دادے نے، اس سے نکاح کرنا یہ عقلاً بھی برا ہے۔ اور وہ مقتا دوسرے کی طرف اشارہ ہے کہ شرعاً بھی یہ ممنوع ہے اور برا عمل ہے، اور ساء سبیلا سے اشارہ ہے کہ عرف کے اندر بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے اس فعل کو۔ تو لہٰذا اس ایک فعل کے اندر 3 طرح کی برائیاں وہ موجود ہیں۔ اور یہ جو نکاح ہوتا تھا باپ کی منکوحہ کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح، اس کو عرب نکاح مقت کہا کرتے تھے۔ اور اس سے مقت کے معنی یعنی بہت گھناؤنا عمل، بری شے، اور اس نکاح سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوتی اس اولاد کو مقیت کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دشمنوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کفار نے بہت زیادہ تکالیف پہنچائی، ان میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ میرے ان 2 پڑوسیوں نے تکالیف پہنچائی۔ تو عقبہ کا جو والد تھا معیط، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مقیت تھا، یعنی اس کا جو باپ تھا تو اس نے اپنے باپ، ان کی جو دادی تھی سوتیلی دادی، اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور کافر نبی علیہ السلام کا دشمن اشعث ابن قیس، اس کو بھی مقیت کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا جو باپ تھا اس نے بھی اسی طرح نکاح کیا تھا۔ فرمایا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا کبھی نکاح کر چکے ہوں، پہلے کیے ہیں یا جب بھی انہوں نے نکاح کیا ہے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے تو اس میں یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ اس کے اندر عقلاً بھی برائی ہے اور شرعاً بھی برائی ہے اور عرفاً بھی اس کے اندر برائی موجود ہے۔ تو یہ بہت برا فعل ہے، انہ کان فاحشہ بڑی بے حیائی ہے، ومقتا گھناؤنا عمل ہے، وساء سبیلا اور بے راہ روی کی بات ہے۔ آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا کہ جب ایک صحابی نے جب باپ کا انتقال ہوا تو اپنی والدہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہا، تو ان کی جو سوتیلی والدہ تھی اس نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام سے اس حوالے سے پوچھوں گی کیونکہ میں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تو میرے بیٹے کی طرح ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی، اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام محرمات کی تفصیل ہے، تقریباً 15 خواتین کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئی ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ امہاتکم، تمہاری مائیں، ام کی جمع امہات، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، بنت کی جمع بنات، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، بنات بیٹیاں، اخ بھائی کو کہا جاتا ہے، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی وہ جو ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم اور تمہاری وہ بہنیں من الرضاعہ جو دودھ شریک بہنیں ہیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی اور تمہارے زیر پرورش
وہ لڑکیاں اللاتی فی حجورکم یعنی تمہاری سوتیلی بیٹیاں من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری زیر پرورش ہیں، ربائب ربیبہ کی جمع، اللاتی دخلتم بہن جو یعنی تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ہاں اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے نکاح کیا، ان کے ساتھ کوئی ربیبہ لڑکی بھی آئی، ان کے ساتھ تم نے خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو خلوت سے پہلے، فلا جناح علیکم تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، پھر ان کی جو ربیبہ ہے اس کے ساتھ آئی ہوئی جو لڑکی اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، الا ما قد سلف البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں، حرمت علیکم حرام کر دی گئی تم پر، امہات امن کی جمع تمہاری مائیں، اور اس کے بعد دوسرا لفظ بناتکم بنت کی جمع تمہاری بیٹیاں، اخوات اختن کی جمع تمہاری بہنیں، اور عمات عمتن کی جمع ہے پھپھی کو کہا جاتا ہے تمہاری پھپھیاں، خالاتکم خالہ کی جمع تمہاری خالائیں، وبنات الاخ بنات بنت کی جمع بیٹیاں، اخ بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی وہ جو اس میں موصول ہے، ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضاعت کے معنی یعنی دودھ والی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعت دودھ شریک بہنیں، امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں، امہات نساء یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں تمہاری ساسیں، وربائبکم ربائب ربیبہ کی جمع زیر پرورش لڑکیاں بیوی کے ساتھ آئی ہوئی بچی، اللاتی وہ لڑکیاں وہ زیر پرورش لڑکیاں فی حجورکم جو تمہارے زیر پرورش ہوں، من نسائکم اللاتی ان عورتوں میں سے دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے خلوت کر لی، فَإِن لَمْ تَكُونُوا پس اگر تم نے ابھی تک لم تکونوا دخلتم بہن ان کے ساتھ تم نے خلوت اختیار نہیں کی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، جماع نہیں کیا، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم یعنی اس عورت کو یا تم نے طلاق دے دی نکاح کے فوراً بعد یا اس کا انتقال ہو گیا رخصتی سے پہلے، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کی بیٹی سے نکاح کر لو۔ وحلائل حلائل یہ حلیلتن کی جمع ہے، حلیلہ بیوی کو کہا جاتا ہے، زوجہ کو کہا جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں یہ حلائل حلن سے ہے، حل کہتے ہیں گرہ کھولنے کو، حلال ہونے کو، تو چونکہ نکاح کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے اس لیے اس کو حلیلہ کہا جاتا ہے جس کی جمع حلائل ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے یہ حلائل حلیلہ کی جمع ہے اور یہ لفظ حل یحل سے ہے، اس کے معنی ہے اترنا، تو یعنی بیوی کو بیوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں مرد ہو وہیں پہ اس کی بیوی رہتی ہے، اسی کے ساتھ رہتی ہے، تو اس لیے بیوی کو حلیلہ کہا گیا۔ وحلائل اور بیویاں ابنائکم ابن کی جمع بیٹے، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہاری جو بہو ہے وہ، الذین من اصلابکم وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہارے صلبی بیٹے حقیقی بیٹے، وان اور حرام ہے تم پر یہ بھی تجمعو کہ تم جمع کرو بین درمیان الاختین دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، یہ بھی حرام ہے، الا مگر ما قد سلفا جو جاہلیت میں ہو چکا، آیت کے نزول سے پہلے جو ہو چکا وہ معاف ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اب یہاں پہ آیت کریمہ کے اندر محرمات کا ذکر ہے، 4 طرح کی عورتیں ہیں کہ جو حرام ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، ان کو محرمات نسبیہ کہا جاتا ہے، رشتے کی وجہ سے، ماں باپ بیٹے بیٹی ان رشتوں کی وجہ سے۔
دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو محرمات رضاعیہ کہتے ہیں، دودھ کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورت یا دودھ شریک بہنیں، بھائی اور اسی طرح خالائیں اور پھپھیاں، یہ لوگ۔ تیسری جو قسم ہے ان کو محرمات بالمصاہرہ کہا جاتا ہے، حرمت مصاہرہ، یعنی بیوی کی ماں اور اسی طرح اس کی بیٹیاں وغیرہ، تو ان کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ اور چوتھی جو قسم ہے وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں، ان کا ذکر اس کے بعد والی جو آیت ہے اس آیت کریمہ کے اندر آئے گا۔ تو یہاں سب سے پہلے ان عورتوں کا ذکر جن سے نکاح حرام ہے۔ تو تین قسمیں اس آیت کریمہ میں ہے۔ نسب کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے ماں، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں جو ہے وہ تم پر حرام ہے۔ اور فقہاء کرام انہوں نے لکھا ہے، یہ قاعدہ ہے، اصل ہے کہ باپ اور بیٹے کے صرف نکاح کرنے سے باپ کی جو منکوحہ ہے وہ بیٹے کے لیے اور بیٹے کی جو منکوحہ ہے وہ باپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی باپ نے صرف نکاح کر لیا کسی عورت کے ساتھ، اب اس کے بیٹوں کے لیے اس عورت سے نکاح حرام ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہر حال میں وہ نکاح کے ساتھ ہی وہ عورت جو ہے وہ ان کی ماں بن گئی، اس کے ساتھ نکاح حرام۔ اسی طرح بیٹے نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح کے ساتھ ہی رخصتی سے پہلے ہی باپ کے لیے اگر وہ جو لڑکا ہے وہ طلاق دے دے یا بیٹے کا انتقال ہو جائے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، تو اس لڑکی کے ساتھ اس کے باپ کا نکاح یہ حرام۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وَبَنَاتُكُمْ، تمہاری بیٹیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہاری مائیں وہ تم پر حرام ہیں۔ اور ماں کے اندر ابھی میں نے بتا دیے کہ ایک والدہ ہے اور ایک لفظ ام ہے۔ والدہ اس خاص عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اس بچے کو جنا پیدا کیا، لیکن ام وہ عورت یعنی ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ دادی بھی ہو سکتی ہے اور نانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ حرمت علیکم امہاتکم کے اندر ماں بھی داخل ہے، دادی بھی داخل ہے اور نانی، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ وَبَنَاتُكُمْ، سلوی لڑکی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح لڑکی کی لڑکی سے، پوتی سے، اور بیٹے کی لڑکی سے، پوتی نواسی سے، اور بیٹے کی جو لڑکی ہے پوتی، اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی، اسی طرح نیچے تک، ان سب سے نکاح یہ حرام ہے۔ اور جو سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی کے ساتھ لائی ہو، اس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے۔ اور جو لڑکا لڑکی سلبی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو، منہ بولے بیٹے یا بیٹیاں ہوں، تو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے، بشرطے کہ کسی دوسرے طریقے سے حرمت نہ آئی ہو، یعنی اس کو وہ رضائی بیٹی نہ ہو، اس کو کسی اس کے قریبی عورت نے دودھ نہ پلایا ہو، یا خدا نخواستہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفے سے جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے اور اس سے بھی اس کا جو نکاح ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں، اب بہن سگی ہے، سوتیلی ہے، جس طرح بھی ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی یا بہن ان کی تین قسمیں ہیں، ایک کو عینی کہا جاتا ہے، حقیقی بہن بھائی، وہ بھی حرام ہے۔ دوسرے علاتی ہوتے ہیں، باپ شریک بہن بھائی، ان سے نکاح بھی حرام۔ اور اسی طرح تیسری قسم کو کہا جاتا ہے اخیافی، ماں شریک بہن یا بھائی، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ تو بہن سگی ہے یا سوتیلی، نکاح حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری جو پھوپھیاں ہیں، تینوں قسمیں، حقیقی ہے اور یا یعنی باپ شریک، باپ کی بہن، یا جو ہے باپ کی ماں شریک بہن ہے، علاتی ہے، اخیافی ہے، حرام۔ اسی طرح خالہ، تینوں قسمیں، عینی ہے، علاتی ہے یا اخیافی ہے، حرام ہے۔ بتیجی ہے، بھائی اس کے ساتھ رشتہ حقیقی بھائی کا ہے، علاتی یا اخیافی کا ہے، بتیجی کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ اور اسی طرح ساتویں نمبر پہ بھانجی کا ذکر کیا، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھانجی کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جن عورتوں کا دودھ تم نے پیا ہے، وہ بھی حقیقی مائیں اگرچہ نہیں ہیں لیکن حرمت میں انہی کی طرح ہے، حقیقی والدہ کی طرح ہے۔ تو حرمت رضاعت کا ذکر ہے کہ جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، ان سے نکاح بھی حرام ہے۔
تو رضاعت کی جو حرمت، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، تو یہ جو رضاعت کی حرمت ہے اس سے متعلق دو چار مختصراً باتیں میں عرض کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرمت رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟ اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کے لیے عمر کی کیا میعاد مقرر ہے، کس عمر کے اندر اس نے دودھ پیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ بعض حضرات وہ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، اور یہ ایک شاذ قول ہے، یعنی عمر کے جس حصے میں بھی کسی مرد نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، یہ شاذ قول ہے۔ ایک صحابی کا اس طرح کا واقعہ آتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے اور اس پر اجماع ہے اکثریت علماء فقہا کا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی اس صحابی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ رعایت دی تھی کہ ایک صحابیہ نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا تھا۔ باقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال یہ رضاعت کی مدت ہے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت، اس کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ اور باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں تینوں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف جو صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال یہ رضاعت کی مدت ہے۔ اگر 2 سال کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی اور یہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ تو یہ تو رضاعت کی مدت۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یعنی پی لے گا، اس کے بعد کوئی بچہ اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رضاعت کی مقدار کتنی ہو، یعنی اس نے کتنا دودھ پیا ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے 3 گھونٹ 3 چسکیاں دودھ پی لی تو دودھ پی لیا تو اب یہ جو بچہ ہے اس کی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ 5 رضاعت ہیں، اور امام مالک اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دودھ کی وہ مقدار جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی شخص گلے سے اس کے اتنے قطرے وہ نیچے اتر گئے کہ اسے حلق سے نیچے اترتے ہوئے محسوس ہوا کہ میں نے دودھ یا پانی کا قطرہ میں نے پی لیا، تو اتنے قطرے چاہے وہ 1 ہے 2 یا 3 قطرے ہیں تو اس کے ساتھ وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ تو فرمایا رضاعت کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں وہی عورتیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھ لیا، ماں حرام بیٹی کے ساتھ، رضائی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام، رضائی بہن کے ساتھ نکاح حرام، رضائی پھوپھی، خالہ، بتیجی، بھانجی، ان سب کے ساتھ رضائی رشتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ فقہاء کرام وہ فرماتے ہیں کہ یعنی رضاعت کے حوالے سے ایک اور بات کی بھی وضاحت کروں کہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے، یعنی اگر ایک بچے نے کسی اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو اب اس بچے کے لیے یہ بچہ چونکہ اس عورت کا بیٹا بن گیا، رضائی بیٹا، تو اس کی کسی بیٹی کے ساتھ اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا اس عورت کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی لڑکی نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا رضاعت کی مدت کے اندر 2 سال کے اندر تو اب اس عورت کے جتنے بیٹے ہیں وہ سب اس کے رضائی بھائی بن گئے۔ اس لڑکی کا اس عورت کے کسی بھی بیٹے کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر ایک لڑکے نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا، اب یہ لڑکا تو اس عورت کا رضائی بیٹا ہو گیا، لیکن اس کے جو باقی بھائی ہیں تو ان بھائیوں کا اس عورت کی بیٹیوں کے ساتھ رشتہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو اب وہ لڑکی اس عورت کی تو رضائی بیٹی ہے، لیکن اس کے جو بھائی ہیں، اس عورت کے جتنے بھی بیٹے ہیں، اس کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس لڑکی کی جو باقی بہنیں ہیں، چونکہ اس کا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس عورت کا اس لڑکی نے دودھ پیا ہے، تو لہٰذا اس لڑکی کی جو باقی بہنیں ہیں ان کا نکاح اس کے جو رضائی بھائی ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو فقہا نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو رضائی بھائی ہے یا رضائی بہن ہے، اس کی جو نسبی ماں ہے اس سے بھی نکاح جائز ہے۔ رضائی بھائی
یا رضائی بہن کی جو نسبی ماں، یعنی ایک لڑکی ہے، اب اس کا جو رضائی بھائی ہے، یعنی ایک لڑکا ہے، اس کا ایک رضائی بھائی ہے، اپنی والدہ کے علاوہ اس نے یعنی یہ جو بچہ ہے تو اس کی والدہ نے کسی اور لڑکے کو دودھ پلایا، تو اب وہ لڑکا اس لڑکے کا رضائی بھائی ہو گیا، وہ لڑکا اس لڑکے کا رضائی بھائی کہ اس لڑکے نے اس کی والدہ کا دودھ پیا ہے، تو اب رضائی بھائی جو ہے اس کی جو نسبی ماں ہے، کیونکہ وہ اس لڑکے کی کچھ نہیں لگتی، اس کی تو نسبی ماں ہے، حقیقی ماں ہے، لیکن اس لڑکے کی کچھ نہیں لگتی، لہذا اپنے رضائی بھائی کی جو نسبی ماں ہے اس سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح رضائی بہن کی جو نسبی ماں ہے، کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے اور اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کو بھی دودھ پلایا، تو اب یہ جو اس کا بیٹا ہے اور وہ لڑکی، یہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، لیکن اس لڑکے کے لیے وہ جو لڑکی ہے اس کی رضائی بہن، اس کی جو ماں ہے حقیقی ماں، اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح حقیقی بہن کی جو رضائی ماں ہے، ایک لڑکے کی بہن، اس کو کسی دوسری عورت نے دودھ پلا دیا، اب اس کی بہن کی وہ رضائی ماں ہو گئی، لیکن یہ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا اپنی حقیقی جو بہن ہے اس کی رضائی ماں، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ رضائی بہن کی جو نسبی بہن ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے ابھی میں نے بتا دیا کہ رضائی بہن، اس کی کوئی نسبی بہن ہے دوسری بہن، اب اس کے ساتھ اس لڑکے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دو صرف آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، لہذا جو رضائی بہن کے دوسری بہن ہے اس کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ رضاعت کے متعلق ہم نے تھوڑی سی جو تفصیل ہے وہ پڑھ لی۔ رضاعت کے حوالے سے ایک اور بات کہ اگر خدا نخواستہ غلطی سے کوئی یعنی بچے کو کسی عورت کا دودھ دیا گیا اور وہ اس طریقے سے کہ یعنی انجیکشن کے ذریعے یا منہ اور ناک کے علاوہ کسی اور ذریعے سے وہ دودھ اس کے پیٹ میں پہنچا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی عورت اور کسی اس کے علاوہ جانور کا وہ دودھ آپس میں مکس تھا اور عورت کا جو دودھ ہے وہ کم ہو اور اس چوپائے کا جو دودھ ہے وہ زیادہ ہے تو اس سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، بکری گائے وغیرہ کا جو دودھ ہے۔ اور حرمت رضاعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دو دیندار مرد وہ گواہی دیں گے کہ فلاں عورت نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے، دو مردوں کی گواہی اس کا اعتبار ہوگا۔ ایک مرد یا ایک عورت اگر گواہی دے تو اس سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، لیکن چونکہ یہ حرام اور حلال کا معاملہ ہے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے احتیاط افضل ہے۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء نے لکھا اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو اور ایک دیندار مرد گواہی دے یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر صرف ایک عورت کہہ دے کہ میں نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے اور یہ جس لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ رضائی بہن بھائی ہیں، تو اس میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ احتیاط لازمی ہے اور احتیاط کریں۔ تو فرمایا وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری رضائی جو بہنیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وامہات نسائکم، یہاں سے تیسری قسم آ گئی جس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح وہ عورتیں حرام ہیں تو اسی طرح حرمت مصاہرت کی وجہ سے بھی کچھ عورتیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ وامہات نسائکم، اور تمہاری گھر والی کی جو والدہ ہے تمہاری ساس، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ جس طرح یعنی بیویوں کی جو مائیں ہیں تو وہ شوہروں پر حرام ہیں، تو اسی طرح اس کے اوپر جو ہیں نانیاں اور دادیاں نسبی ہوں یا رضائی، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ جس طرح منکوحہ جو بیوی ہے اس کی ماں حرام، اسی طرح اس عورت کی ماں بھی حرام، اور یعنی اوپر تک جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اس پر حرام ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں بھی حرمت مصاہرت کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، یعنی بیوی کی بہن، جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یا طلاق اور عدت گزرنے کے بعد، یا خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد وہ اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ اس کی یعنی جو قریبی رشتہ دار ہے، ایک قاعدہ لکھا گیا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ دو عورتیں ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے
کہ ان دونوں میں سے اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے اور ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو تو وہ دو عورتیں کسی ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی دو لڑکیاں ہیں، اب ان دونوں میں سے اگر ایک کو ہم مرد فرض کر لیں تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو. جس طرح اب دو بہنیں ہیں، اگر ان میں سے ایک مرد ہو تو بھائی اور بہن نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح بھتیجی ہے اور پھپھی ہے، تو ان میں سے اگر ایک مرد بھی ہو تب بھی ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا. لہذا ایک شخص اپنے نکاح میں جس طرح دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا، اسی طرح یعنی ایک لڑکی اور اس کی جو پھپھی ہے اس کو بھی جمع نہیں کر سکتا. ایک لڑکی کے ساتھ اس کی بھانجی، بھتیجی، خالہ، یہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی جمع نہیں کر سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور اسی طرح تمہاری وہ زیر پرورش لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تو من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں سے جن عورتوں کے ساتھ تم نے خلوت کر لی، ان لڑکیوں کے ساتھ بھی نکاح حرام. یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ پہلے سے یعنی طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، اس کی بچیاں تھیں، تو اس کے ساتھ اس کی بچیاں بھی آ گئیں. اب اس نے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد ابھی تک اس نے اس عورت کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، تو اگر اس نے طلاق دے دیا، اس عورت کا انتقال ہو گیا، تو اس کی کوئی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے. اگر خلوت ہو گئی اس کے بعد اب نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جب تک خلوت نہیں ہوئی تو تب تک یہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری زیر پرورش، حجور حجر کی جمع گود کو کہا جاتا ہے، ربائب ربیبہ کی جمع. تمہاری زیر پرورش وہ لڑکیاں جو تمہاری وہ ربیبہ بیوی کی بیٹی جو تمہاری زیر پرورش ہے، ان عورتوں سے اللاتی دخلتم بہن، جن عورتوں کے ساتھ تم نے خلوت کر لی، نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی، تو اب اس عورت کی جو لڑکی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے تو اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. اور اسی طرح جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور رخصتی ہو گئی تو اس کے بعد اس کی پوتی، نواسی، یہ سب حرام ہو گئی. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، حلائل حلیلہ کی جمع بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، بیٹے کی بیوی وہ بھی حرام. الذین من اصلابکم، لیکن وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے، ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تم پر، ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. تو یہاں پہ آخر میں اصلابکم من اصلابکم کی قید ہے، اور اوپر والی آیت، اس سے اوپر والا جو جملہ ہے ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اس میں حجورکم کی قید اور یہاں پہ اصلابکم کی قید، ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں یہ حجورکم کی جو قید ہے یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی بیٹی ہے وہ کہیں اور رہ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے، کیونکہ یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ تمہاری زیر پرورش لڑکیاں. تو علماء لکھتے ہیں یہ حجورکم کی قید یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے کہ عام طور پر جب کوئی عورت، اس کی بچیاں ہوں اور وہ کسی شخص سے نکاح کریں تو اپنی بچیوں کو وہ ساتھ لے آتی ہے، اور وہ بچیاں اس کے جو دوسرا شوہر ہے اس کے زیر پرورش ہوتی ہیں. تو وہ لڑکی چاہے ماں کے پاس ہے یا ماں سے الگ ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس کی ماں سے نکاح کیا اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی، خلوت ہو گئی، تو اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح حرام. لیکن آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یہاں پہ یہ جو اصلابکم کی قید ہے تو یہاں سے متبنہ لپالک جو ہے اس کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ عرب کے اندر اب بہت ساری خرابیاں کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح ان کا رواج ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنے، لیکن دوسری طرف جو متبنہ ہوتا، منہ بولا بیٹا، تو اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ وہ نکاح کو حرام سمجھا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ مقام عطا کیا، یہ شان عطا فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے جو نکاح ہیں وہ زمین پہ ہوئے، لیکن میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح آسمانوں پہ کروایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا جو پہلا نکاح وہ حضرت زید بن حارثہ سے کروایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے طلاق دے دی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، اور یہ نکاح اس طرح ہوا کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا
بلکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور یعنی مکمل پردے میں بھی نہیں تھی کہ میں نے دیکھا اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ نازل ہو چکی تھیں، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا زوجناکها، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے کہ ہم نے زینب کے ساتھ تمہاری شادی کرا دی ہے۔ فرمایا میرا نکاح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں پہ کرا دیا۔ تو فرمایا بیٹے وہ جو تمہارے صلبی بیٹے ہوں اور منہ بولے بیٹے جو ہے ان کی بیوی سے نکاح کرنا وہ جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جاہلیت کے اندر ان کا جو یہ رواج تھا، یہ جو رسم تھا، تو اسے ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیا۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، اور اس بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ حقیقی بہنیں ہوں، اللاتی بہنیں ہوں، اخیافی بہنیں ہوں یا رضائی بہنیں ہوں، جس طرح کی بھی بہنیں ہوں یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ جواز یہ عدت گزرنے کے بعد ہے، عدت کے دوران نکاح جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھ لیا کہ ہر وہ دو عورتیں جن میں سے کسی ایک کو ہم مرد فرض کر لیں اور دوسرے کو عورت، ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو تو ان دونوں کو ایک نکاح کے اندر جمع کرنا درست نہیں ہے۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے اس طرح کے نکاح کیے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا، تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ معاف فرما دیا۔ ضحاک ابن فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دو بہنیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو طلاق دے دو اور چھوڑ دو۔ غیلان ابن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سی 4 رکھنا چاہتے ہو رکھ لو اور باقیوں کو طلاق دے دو۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم، اسی کے ساتھ ہے آیت کریمہ کا تعلق، نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں، محصنات من النساء جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، الا مگر ما ملکت ایمانکم جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنا ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، محسنین غیر مصافحین، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، غیر مصافحین صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ فمستمتعتم به منہن، چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو، فاتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو فریضتاً جو مقرر کیا گیا ہو۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے تم پر، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ، کہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ والمحصنات، اس میں مفعول کا صیغہ ہے جمع مؤنث کا، محصنہ اس کا واحد ہے، اور محسناتن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ محسنہ کے معنی بچانے والی، محسنہ کے معنی محفوظ کی گئی یعنی بچائی گئی۔ احسان اس کا مصدر ہے، اور قرآن کریم میں لفظ احسان یہ 4 معنوں کے لیے آیا ہے، شادی شدہ کے معنی میں بھی، اور آزادی کا معنی میں بھی، اور اسی طرح پاک دامنی کے معنی میں بھی، اور اسلام کے معنی میں بھی۔ تو یہ 4 اس کے معنی قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، پاک دامن عورتوں کے لیے،
دوشیزہ ہوں یا نہ ہوں، شوہر والی عورتیں یعنی منکوحہ، اور اسی طرح آزادی اور اسلام کے لیے بھی یہ لفظ آ چکا ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حرمت کے بعد المحصنات سے مراد شوہر والی، اگر عام آئے تو یہ بکسر صاد ہوگا، یا یعنی حرمت کے بعد اگر یہ آئے تو محصنات یہ صاد کے زبر کے ساتھ، اور اگر عام آ جائے یعنی صاد کے زیر یا صاد کے فتحہ کے ساتھ تو پھر دونوں ہو سکتے ہیں، اور اس کے معنی شوہر والیاں بھی ہو سکتے ہیں اور عام پاک دامن عورتیں بھی۔ اصل میں یہ جو احسان کا لفظ ہے اس کے معنی حفاظت کرنا۔ حصن عربی میں قلعے کو کہتے ہیں، ہا صاد نون، یہ قلعہ قرآن کریم میں ہے الا قلیلا ما تحسنون۔ تو اگر ایک عورت خود، یعنی یہاں پہ چونکہ محسنہ عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے، تو اگر ایک عورت خود ذاتی شرف یا اخلاقی عفت کی وجہ سے بدکاری سے رکتی ہے تو اسے محسنہ کہتے ہیں، یعنی صاد کے زیر کے ساتھ محسنہ، اپنے آپ کو روکنے والی، بچانے والی، اور یہی یعنی غیر شادی شدہ ہے۔ اور اگر شوہر اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد شوہر کی وجہ سے اس کی عفت اور وہ محفوظ ہے، عصمت محفوظ ہے، تو اس کے لیے پھر لفظ آتا ہے محصنہ، اس میں مفعول یعنی شادی والی عورت۔ تو والمحصنات من النساء یعنی وہ عورتیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، شادی شدہ عورتیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ کسی ایک عورت نے کسی ایک مرد سے نکاح کر لیا ہے تو اب کوئی اور شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کے شوہر کا انتقال نہ ہو یا طلاق، اور عدت گزارنے کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، البتہ جو کنیزیں، ماں وہ عورتیں ملکت کے مالک ہوں، ایمانکم، ایمان یمین کی جمع، یمین دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، یعنی جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ عورتیں، وہ اس سے مستثنا ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، کتاب کے معنی یہ لکھی ہوئی چیز، تو کتاب اللہ علیکم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ مجہول کا صیغہ ہے کہ حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما وہ عورتیں، وراء علاوہ ذالکم ان کے، ان عورتوں کے جن کا تذکرہ ابھی ہم نے پڑھ لیا، جو نسبی حرام ہیں یا رضاعت کی وجہ سے یا مساہرت کی وجہ سے حرام ہیں، تو ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، یعنی وہ جو عورتیں ہیں تو ان سے تم نکاح کرو، ان عورتوں کو تم اپنے نکاح میں لو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مال خرچ کر کے، بطور مہر کے، محسنین یہاں بھی وہی لفظ ہے کہ بطور احسان کے، یعنی نکاح کا رشتہ قائم کرو اس لیے تاکہ عفت حاصل کرو، پاک دامنی حاصل کرو، غیر مسافحین صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ محسن اپنے نفس کو حرام کاری سے بچانے والے، اور مصافحہ کے معنی زنا کرنے والے کہ اپنے آپ کو بدکاری سے بچانے والے۔ فمستمتعتم پس جو تم ان سے فائدہ حاصل کرو، ان منہن ان عورتوں سے، فآتوہن پس دے دو ان کو، اجورہن ان کا اجر یعنی ان کا مہر، فریضتاً جو تم نے مقرر کیا ہے، فلا جناح کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فی ما اس مہر میں، تراضیتم بھی جس پر تم دونوں راضی ہو گئے، میاں بیوی، اس کی کمی یا زیادتی پر جو تم نے رضامندی اختیار کر لی تو اس میں کوئی گناہ نہیں، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ والمحصنات من النساء، جو شوہر والی عورتیں ہیں تو ان سے نکاح بھی حرام ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات عرض کر دوں کہ بعض جو جاہل ملحد قسم کے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی جس طرح مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو اسی طرح عورت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے، حالانکہ یعنی انتہائی جہالت کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، صریح حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا، یعنی نہ الہامی مذاہب کے اندر نہ غیر الہامی مذاہب کے اندر، کیونکہ عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر ہونا یہ عورت کے لیے باعث مصیبت بھی ہے اور باعث ننگ و عار بھی ہے، سراسر بے شرمی ہے۔
اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا جو بچے کی ولادت ہوگی تو اس بچے کے ثابت النسب ہونے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کے کس شوہر کا ہے۔ اسی طرح خالص طبعی اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ازدواج جو ہے اس کا بنیادی مقصد وہ تناسل ہے، نسل کا چلنا۔ اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت وہ متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی یعنی مرد سے حاملہ ہوگی۔ کہ اگر متعدد شوہر ہوں گے تو اس صورت میں کے علاوہ باقی جو شوہر ہیں ان کی قوت ضائع ہوگی اور شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تجربے سے اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے۔ سال کے اکثر حصے میں اس سے جو استمتاع ہے وہ نہیں ہو سکتا، وہ استمتاع کے قابل نہیں رہتی، اور بعض حالات میں اس کے لیے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا وہ بھی ممکن نہیں ہے، چاہے کہ ایک سے زیادہ شوہر ہوں۔ اور اسی طرح چونکہ مرد وہ جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی عورت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے، اس لیے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو اور ایک عورت سے اس کی تشفی نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقے سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ وہ دوسرے ناجائز طریقے اختیار کرے گا اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ لیکن عورت سے ایسے کسی قسم کے بگاڑ کا کوئی اندیشہ نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ وہ عورت جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا وہ حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ عورتیں کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو گئے، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، باندیاں، ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو لونڈی کا تصور ہے یا باندی کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، پہلی بات تو یہ ہے نہ اسلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے، نہ واجب قرار دیا ہے، نہ لازم قرار دیا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل از اسلام چونکہ عرب کے اندر اس کا رواج تھا کہ جنگ کے اندر جو مرد یا عورتیں وہ قید ہو جاتی تو ان کو وہ لوگ اپنے غلام بنا لیتے، وہ جنگی قیدی ہوتے۔ تو اسی طرح شروع میں اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، لیکن چونکہ اسلام وہ دین فطرت ہے اور ابتدا ہی سے جب نبی علیہ السلام کے پاس قیدی آتے اور اسی طرح عورتیں وہ قید میں آتی، باندیاں بن کر آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یا تو ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو یعنی بغیر کسی معاوضے کے یوں ہی رہائی دی بہت ساروں کو، یا اس کے بدلے میں مسلمان قیدیوں کو رہائی دی، ان کو واپس کیا گیا، یا ان سے فدیہ لے کر ان کو رہائی دی، اور یا یہ صورت کہ چونکہ اب اس طرح کے بہت سارے اگر جنگی قیدی وہ مسلمانوں کے پاس عورتوں کی شکل میں، مردوں کی شکل میں آ جائیں گے تو ان کے کھانے پینے وغیرہ اس کے لیے کیا ترتیب ہوگی؟ تو اسلام نے، قرآن نے اس کی یہ ترتیب نکالی کہ مرد ہے یا عورتیں تو ان کو وہی جو مجاہدین ہیں یا جو مسلمانوں کا امیر ہے تو وہ ان کے اندر تقسیم کریں، وہ ان کی خدمت کریں اور کھانا پینا وہ ان کے مالک کے ذمے ہوں گے۔ تو یہی اسلام نے یہ تصور پیش کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا بہت ساری ایسی سزائیں ہیں جن سزاؤں کے اندر اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا گناہ کا فعل سرزد ہو جائے تو اس میں حکم دیا گیا کہ یہ غلام کو آزاد کرے گا، مسلمان غلام، بعد میں عام غلاموں کا ذکر ہے کہ وہ غلاموں کو آزاد کرے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری لونڈیاں ہیں تو ان سے تم استمتاع کر سکتے ہو، ان سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی وہ عورتیں جو جن کے شوہر اگرچہ موجود ہیں لیکن دارالکفر میں، دارالحرب میں ہیں۔ کوئی کافر عورت وہ جنگ میں آئی ہوئی تھی اور قیدی بن کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اب اس کا شوہر موجود ہے لیکن دارالحرب میں ہے، اور یہ عورت یہ دارالاسلام میں آ چکی ہے، تو اس کا جو سابق شوہر ہے اس سے اس کا نکاح ختم ہو گیا، اور اب یہ عورت یہ یعنی مسلمانوں کے جو امیر ہیں وہ جس بھی فوجی یا سپاہی کو مال غنیمت کے طور پہ اس کو تقسیم کر دے گا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا، اور اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا وہ جائز ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ نکاح کا ذکر ہے تو ایک شخص وہ خود مالک نہیں ہے لیکن وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی لونڈی سے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ جو لونڈی ہو وہ کتابیہ ہو، یہودی یا نصرانی ہو، اہل کتاب میں سے ہو یا مسلمان ہو، تو تب اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پر لکھا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات ہیں۔ کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم، ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو اپنے نکاح میں لو، باموالکم، مال کے بدلے، یعنی مال بطور مہر کے ادا کرو۔ یہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ دلیل لیتے ہیں اس آیت کو کہ بھئی نکاح کے اندر مہر جو ہے اس کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے نکاح میں مہر کے بدلے میں مال، وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت اس پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور مہر کے اندر قرآن کی تلاوت یعنی کسی کو قرآن کا سکھانا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے کم وہ مہر نہیں ہو سکتا، اور مہر کے لیے مال ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ یعنی مال ہوگا، اور دلیل یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، محسنین غیر مصافحین، اور یہ نکاح بھی تم اس شرط پہ ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کرو کہ تم عفت حاصل کرو، تمہاری نیت وہ عفت حاصل کرنے کی ہو، غیر مصافحین، صرف شہوت نکالنا وہ مقصود نہ ہو۔ فمستمتعتم به منہن، پس تم فمستمتعتم، چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو، فآتوہن اجورہن، ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مہر مقرر کیا گیا ہو۔ یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے فمستمتعتم، یہاں سے اہل تشیع شیعہ حضرات وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ متع جو ہے وہ جائز ہے، نکاح متع وہ جائز ہے، ان کے نزدیک یہ ایک نکاح ہے، نکاح متع جس کو وہ جائز کہتے ہیں، اور نکاح متع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی صرف عورت سے چند دنوں کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑے سے مال پہ نکاح کر لیتی، اور یہ ایک عجیب قسم کا نکاح ہے۔ ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے ہاں جو معتبر کتابیں اصول کافی ہے، من لا يحضرہ الفقیہ ہے، اور اسی طرح الاستبصار، تو اس میں متع کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصول کافی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ متع کرے گا چند دنوں کے لیے، تو جیسے ہی وہ دن ختم ہو جائیں گے وہ نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور اس عورت کے لیے عدت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اس متع کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی تو اس کا نسب کس سے ثابت ہوگا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس پر عدت بھی لازم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو متع ہے یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ مجوسی تک ہر کافر عورت کے ساتھ جائز ہے۔ تیسری بات انہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح تو صرف 4 عورتوں سے جائز ہے، لیکن متع ہزاروں عورتوں سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو متع کا جواز ان کے ہاں موجود ہے، اس آیت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، تو انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے ان کی یہ جو دلیل ہے اور حرمت متع کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ کا جو درس ہوگا یہیں سے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔